أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآيات كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم واسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون.
جزاک اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جزاک اللہ واہ 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 کس
حافظہ سے گزارش ہے کہ شعر فاتحہ مرثیے سے قبل دو قطعے عرض کروں گا، ملاحظہ فرما لیجیے۔ پہلے چار مصرے امام شہید صاحب علیہ الرحمہ کے چوتھے امام شان خاص ہر گام پا عابد نے سرے ظلم کو توڑا، ہر گام پا عابد نے سرے ظلم کو توڑا، آزادیوں سے رشتہ زنجیر کو جوڑا، کہ آزادیوں سے رشتہ زنجیر کو جوڑا، اور بیعت کو نہ دہرا سکی دنیا یزیدی، اور جکڑے ہوئے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کے چھوڑا۔ سبحان اللہ، بیعت کو نہ دہرا سکی دنیا یزیدی، جکڑے ہوئے ہاتھوں سے گلا۔ آئیے تشریف لائیے، درود بھیجنے میں اور یہ چاہتے بھی ملاحظہ فرمائے، عرض کر رہا ہوں مطلب خاص دیکھیے گا کہ دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، دامن عقل کو جو چاک نہیں کر سکتا، وہ کبھی نور کا ادراک نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ بغض حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی حضور آب زمزم بھی جسے پائے۔ بغض حیدر کی نجاست ہے، نجاست ایسی آب زمزم بھی جسے پاک نہیں کر سکتا۔ مرثیہ جیسا میں نے عرض کیا کہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے آج شب ہے، امام چودھری لہذا مرثیہ میں نے آپ پیش کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ مرثیہ چوتھے امام اور اس مرثیے کی خاصیت یہ ہے، میں عرض کروں اپنے بھائیوں کے لیے بطور خاص کہ آپ حضرات بے پناہ مرثیے سنتے ہیں، ہمارے علماء بھائی تشریف فرمایا بہترین مرثیہ پڑھتے ہیں، آپ حضرات نے بے پناہ مرثیے پڑھے ہوں گے، ذاکرین سے بھی سنا ہوگا چوتھے امام کے حوالے سے، مگر عموماً مسائل ہی زیادہ سننے کو ملتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ مگر اس مرثیے میں نسیم قنوطی صاحب کا مرثیہ ہے، اس مرثیے میں امام کے بھرپور فضائل ہیں۔ تو جس طرح سے آپ مولانا عباس کے فضائل سے فرماتے ہیں، اسی طرح سے ان کے بھتیجے کے فضائل لہذا کیجیے گا۔ میں نے بہت کم انتخاب کیے فضائل مذاہب کی اور بھی ہے، تو آپ حضرات سماعت فرمائیں، میں اپنا کر رہا ہوں ایک مرتبہ مل جل کے درود بھیج دیں۔ نبی رہے اسد کردگار ہیں سجاد، نبی رہے اسد کردگار ہیں سجاد، جلالت شہ دلدل سوار ہیں سجاد، حشم میں ہاشم گردوں وقار ہیں سجاد، اور یزیدیت کے لیے ذوالفقار ہیں سجاد۔
یزیدیت کے لیے ذوالفقار ہیں سجاد بھائی، قدم میں دم ہے شہید دستگیر کی صورت، قدم میں دم ہے شہید دستگیر کی صورت، علی ہے یہ بھی جناب امیر کی صورت۔ نعرے حیدری، نعرے سلوات، علی ہے یہ بھی جناب امیر کی صورت، امیر کی صورت۔ اس بند میں بھرپور فضائل چوتھے عرض کر رہا ہوں کی خدمت میں، ایک ایک مصرع سنیے گا تاریخ کی روشنی کہ وہ تھا گھلے ہوئے بازو میں زور، وہ طاقت، دیکھیے متوجہ رہیے گا، میری تاریخ ہے یہ، وہ تھا گھلے ہوئے بازو میں زور، وہ طاقت کہ جس سے شیر دلوں کے دلوں پر تھی ہیبت۔ کیا ہیبت تھی چوتھے امام کی؟ تیسرا چوتھا مصرع دلیل ہے، ملاحظہ کیجئے کیا ہیبت تھی۔ وہ تھا گھلے ہوئے بازو میں زور، وہ طاقت کہ جس سے شیر دلوں کے دلوں پر تھی ہیبت، ماں ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں ہمت، ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں ہمت، جو ان سے بڑھ کے یہ کہتا کہ کیجئے بیعت۔ ملاحظہ کیجئے گا، بیعت عرض کر رہا ہوں، دیکھیں بیعت کا ہی تو سوال تھا نا، بیعت ملاحظہ کیجئے گا، ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں ہمت، جو ان سے بڑھ کے یہ کہتا کیجئے بیعت، کہ کیجئے بیعت۔ بیعت سنیے گا، عرض کر رہا ہوں کہ حسین گرچہ اسی معرکے کو جھیلے تھے، بیعت کا ہی تو سوال تھا نا، بیعت سنیے گا، ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں ہمت، جو ان سے بڑھ کے یہ کہتا کہ کیجئے بیعت، حسین گرچہ اسی معرکے کو جھیلے تھے، مگر وہ پھر بھی 72 تھے، یہ اکیلے تھے۔ درود بھیج محمد۔ حسین گرچہ اسی معرکے کو جھیلے مگر وہ پھر بھی 72 تھے، یہ اکیلے تھے، یہ اکیلے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں مجاہد راہ خدا شجاع ازل، جو بل کرے کوئی موزی ابھی نکالے بل، جو بل کرے کوئی موزی ابھی نکالے بل، لیے ہوئے سپر عزم اور تیغ عمل، جہاد حق میں رہے صبح و شام حسب محل۔ بیت سنیے گا، کر رہا ہوں، جہاں اصول کی بات آئی اس لڑائی میں، تو کیا ہوگا دیکھیے گا، جہاں اصول کی بات آئی اس لڑائی میں سمٹ کے خون علی آ گیا کلائی اب یہ دو بند سنیے گا کہ امام کا کیا روب تھا اور کیا دبدبا تھا۔ سنیے گا، عرض کر رہا ہوں تاریخ کے حوالے سے، دیکھیے گا حسین بھائی کو لکھا، یہ روب و داب کا عالم تھا، کو چڑھا تھا بخار، جو آئے قتل کو لرزہ چڑھا انہیں ہر بار، تپے شدید سے تھا غرق عرق جس میں نظار، کہ عرق کی موج میں طوفان نوح تھا بیدار۔ سنیے گا بھائی، میں سنیے گا کہ جھلک تھی خون ید اللہ کی پسینے میں، جھلک تھی خون ید اللہ کی پسینے میں، مر رسول کا تھا کلیجہ علی کے سینے میں۔ رسول کا تھا کلیجہ علی کے سینے میں، علی کے سینے میں، نبی کی فکر ہے ان کا بیان، صلی اللہ
وہی دہن وہی رب اور زمان اللہ صلی اللہ حسن حسین کے دل اور جان علی کی شان محمد کی آن دیکھیے امام کا سبحان اللہ سبحان مشہور امام زین العابدین علیہ السلام امام سید الساجدین علیہ السلام کا یہ لقب ہے اصل نام امام کا امام علی ابن الحسین ہے تو وہ نام ذہن میں محفوظ رکھیے گا اور خلافت کے معاملے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے یہ دیکھیے گا بیت میں عرض کر رہا ہوں بتا دیتا ہوں میں دیکھیے گا کہ علی کی شان محمد کی آن صلی اللہ بھائی ولی بھی جس کے موالی ہیں وہ ولی دیکھو ولی بھی جس کے موالی ہیں وہ ولی دیکھو وہ ولی دیکھو ہمارے نبی کے چوتھے خلیفہ ہیں یہ علی دیکھو نبی کے چوتھے خلیفہ ہیں یہ علی دیکھو اب دیکھیے بند عرض کر رہا ہوں کہ علی تھے جیسے شہنشاہ ذوالمنن کے بعد علی تھے جیسے شہنشاہ ذوالمنن کے بعد حسن تھے جیسے امام صنم شکن کے بعد حسن تھے جیسے امام صنم شکن کے بعد حسین جیسے تھے نام خدا حسن کے بعد ہر ایک شرف میں یہ ایسے ہیں پنجے تن کے بعد بہت سنیے گا کر رہا ہوں کہ علی ہے نام بھی اور یوں بھی ہے ولی سجاد علی ہے نام بھی اور یوں بھی ہے ولی سجاد ہر اعتبار سے ہیں دوسرے علی سجاد ہر اعتبار سے ہیں دوسرے علی سجاد دو بند یہ جو اب آگے خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے چوتھے امام کا ذکر ہوتا ہے عموماً مسائل میں زیادہ ہوتا ہے لیکن آپ سے میں عرض کروں کہ اگر ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نہ ہوتے تو دین کا کیا ہوتا قرآن کا کیا ہوتا نبی کی حدیثوں کا کیا ہوتا یہ ان دو بند میں ملاحظہ فرما لیجیے گا عرض کر رہا ہوں جلدی جلدی پڑھا ہوں میں سنیے گا کہ نبی کا سلسلہ علم و سیرت و اقوال بیان غیر تھا کچھ اور کچھ روایت آل مگر شہید ہوئے جب حسین صدق میں قال انہی کے ساتھ ہوا دفن سب وہ ماضی و حال اگر نہ حضرت عابد کی ذات رہ جاتی سنیے گا اگر نہ حضرت عابد کی ذات رہ جاتی تو ہر حدیث میں غیروں کی بات رہ جاتی یہ تو دیکھیں حدیثوں کا ہو گیا قرآن کا کیا ہوتا خدا کے دین کا کیا ہوتا ملاحظہ فرمائیے اگر نہ عابد زیجاہ سے جری ہوتے تو پھر نہ باقر علم پیمبری ہوتے تو پھر نہ باقر علم پیمبری ہوتے نہ شہر علم نہ حیدر نہ حیدری نہ فقہ جعفر صادق نہ جعفری سنیے گا پوری توجہ سے دیکھیے گا نہ فقہ جعفر صادق نہ جعفری ہوتے ماں خدا کے دین کی تذلیل ہو کے رہ جاتی خدا کے دین کی تذلیل ہو کے رہ جاتی ماں کتاب پاک بھی انجیل ہو کے رہ جاتی یہ احسان ہے خدا کے دین کی تذلیل ہو کے رہ جاتی اب یہ فضائل کے بعد آخری مرحلہ ہے جو عرض کر رہا ہوں اور غالباً 13-14 منٹ ہوئے ہوں گے 10-15 منٹ اور ملاحظہ فرمائیے ایک مشہور واقعہ امام کا خطبہ دربار عزیز یہ بھی آپ نظر متواتر سنتے ہیں لیکن فضائل کے بعد میں سنیے گا کہ کیا دبدبا تھا مولانا جبکہ وہ اکیلے تھے اور پورا لشکر تھا پوری فوج تھی مجموعی مگر
سنیے گا عرض کر رہا ہوں بہت کم بند ہے فضائل کے بارے میں جو باقی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک منظر ہے دربار یزید, سنیے گا عرض کر رہا ہوں. بئی تجمل شاہی نگاہ حاکم شام, خدا لانا بئی تجمل شاہی نگاہ حاکم شام, اٹھی با چشم خمانی سوئے امام انام, بسط غرور حکومت کیا شقین کلام. ملون کیا کہہ رہا ہے امام سے, بسط غرور حکومت کیا شقین کلام, کہو خیال ہے کیا اے حسین کے گلفام. ملون کہتا ہے مولا سے جو خیر خواہ بنے کچھ نہ کچھ صلہ پائے, حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا پایا. اب دیکھیے پھر عرض کر دوں کہ اس کا یعنی لشکر, اس کا سپاہی, اس کے دربار, اس کا امام تنہا ہے, مگر سنیے گا کس کے بیٹے ہیں. اب جلال ملاحظہ کیجیے گا اور حیبت میں بھائی پسند ہوتا ہے. ایک ایک مصرع بطور خاص یہ یاد رکھیے گا. ملون نے کہا تھا حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا پایا. اس نجس زبان سے اس نے امام کا نام دیا. اب بند عرض کر رہا ہوں, یہ لفظ سنتے ہی بپھرا جو وارث کرار, یہ لفظ سنتے بپھرا, کیا ہوا ہے بات کیسی تھی. یہ لفظ سنتے ہی بپھرا جو وارث کرار, تو پہرے داروں کے ہاتھوں سے گر پڑے ہتھیار. گر پڑے ہتھیار, لرز رہا تھا جو غصے کی تھر تھری سے بخار, تو بیڑیوں کی گئی دور دور تک جھنکار. اب جواب سنیے گا بیت میں. ملون نے کہا تھا حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا پایا. کہا ڈپٹ کے, جواب سنیے کہا ڈپٹ کے طریقے بیاں سنبھال شقی. کہا ڈپٹ کے طریقے بیاں سنبھال شقی, حسین اور تیری بیعت زباں سنبھال شقی. جواب سنیے, یہاں تین بند ہے, سنیے حسین اور تیری بیعت زباں سنبھال شقی. ذلیل ذلیل کیا کوئی ناچار مجھ کو سمجھا. اپنے اختیارات بتائیں گے. مولا فرماتے ہیں ذلیل کیا کوئی ناچار مجھ کو سمجھا نہیں, وہ عاجز و بیمار مجھ کو سمجھا ہے, میں کچھ اپنی طرح سے غدار. دیکھیے گا یہاں پہ وہ لشکر بھی موجود تھا دربار میں جو کربلا میں تھے, میرا ساتھ بھی وہاں پہ تھا, اور جس نے جنگ کی تھی کربلا میں وہ لوگ بھی تھے. اب مولا خطبہ ارشاد فرماتے کچھ اپنی طرح سے غدار مجھ کو سمجھا ہے, عمر سے پوچھ یہ 100 بار مجھ کو سمجھا ہے. عمر سے پوچھ یہ 100 بار مجھ کو سمجھا ہے. مولا فرما رہے کہ قیامت آئے جو غصے میں آستی الٹوں. قیامت آئے جو غصے میں آستی الٹوں, ارے انہی بندھے ہوئے ہاتھوں سے یہ زمین الٹوں. انہی بندھے ہوئے ہاتھوں سے یہ زمین الٹوں. نالے حسین کا نام اپنے ساتھ بد تہذیب. سنیے بس مرضی اپنے آخری میں عرض کر رہا ہوں. مولا جواب بھرپور دے ملاحظہ فرمائیے گا. چوتھے امام فرماتے نالے حسین کا نام اپنے ساتھ بد تہذیب,
حسین پیکرے صدق و صفا ہے، تو کذیب. وہ اپنے جد کے توسل سے کبریا کے حبیب، خدا کی خلق میں تیرے خلاف خدا کے رقیب. سنیے گا، مولا بھرے دربار میں فرماتے ہیں کہ سنا کی نوک پا بھی ان کے ساتھ میں قرآن. سنا کی نوک پا بھی ان کے ساتھ میں قرآن، نفاق دل میں تیرے اور ہاتھ میں قرآن. نفاق دل میں تیرے اور ہاتھ میں قرآن. دیکھیں ملعون نے کہا تھا حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا پایا؟ مولا فرماتے بھلا حسین کا اعزاز تو نے پایا ہے. مولا فرما رہے بھلا حسین کا اعزاز تو نے پایا ہے، تیرے لیے بھی بے ذبح عظیم آیا ہے. تیرے لیے بھی بے ذبح عظیم. اچھا نبی کو تو نے بھی ناقہ کبھی بنایا ہے؟ نبی کو بھائی امام حسین کے فضائل ان کے بیٹے کی زبان میں بتائے جائیں. نبی کو تو نے بھی ناقہ کبھی بنایا ہے؟ کسی ملک نے بھی جھولا تجھے جھلایا ہے؟ کسی ملک نے بھی جھولا تجھے جھلایا ہے. سنیے گا کہ مولا فرماتے یزید ملعون سے فرما رہے کہ ارے بتا تیرا نانا جہاں کا ہادی ہے. ارے بتا تیرا نانا زبان سے بول تیری ماں رسول ذاتی ہے. چوتھا مصرع بطور خاص متوجہ رہیے گا، بطور خاص ملاحظہ کیجیے گا. بھرپور تیور مولا کے چوتھے مصرعے میں بطور خاص مولا فرمانے بھرے دربار فرماتے تیرے گھرانے میں، دیکھیں کس طرح سے مولا فرمانے کہ تیرے گھرانے میں کوئی فلک جناب ہوا. تیرے گھرانے میں کوئی فلک جناب ہوا. اچھا کسی دلیر کا شیر خدا خطاب ہوا. کسی دلیر کا شیر خدا جہاں میں کس کا پدر مالک الرقاب. چوتھا مصرع بھائی عرض کر رہا ہوں، میری طرف متوجہ رہیے گا. عرض کر رہا ہوں کہ تیرے گھرانے میں کوئی فلک جناب ہوا، کسی دلیر کا شیر خدا خطاب ہوا جہاں میں کس کا پدر مالک الرقاب ہوا. میں کسی کا باپ زمین پر ابو بھرپور تیور مولا فرماتے ہیں کہ جہاں میں کس کا پدر مالک الرقاب ہوا کسی کا باپ، کسی کا باپ زمین پر ابو تراب. اب دیکھیں کس طرح سے حقیقت بیان کی مولا نے. بیت سنیے گا، بھرا دربار ہے. مولا فرما رہے کسی کا باپ زمین پر ابو تراب ہوا. مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے جد کو تو بندے خدا سمجھتے ہیں. ہمارے جد کو تو بندے خدا سمجھتے ہیں. نبی سے پوچھ تیرے جد کو کیا سمجھتے ہیں.
خدا سمجھتے نبی سے پوچھ تیرے جد کو کیا سمجھتے ہیں. اب یہ دو بند سنیے گا. مولا یہ میں نے کئی بار میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے چھوڑ دیے بیچ سے, تو میں عرض کر دوں کہ یہ جب ملعون کی فوج آتی ہے کربلا سے تو یزید پوچھتا ہے کہ کیا ہوا, تو ملعون بیان کرتا ہے, کہتا ہے کچھ نہیں ہوا, بس ایک حملہ کیا, سب کو قتل کیا اور اسیر کر کے لیا. تو اب چوتھے امام بتائیں گے کہ ان کے بابا نے کس طرح سے جنگ کی. 2-3 منٹ سن لیجیے, بس عرض کر رہا ہوں, ملاحظہ کیجیے گا, پوری توجہ. مولا فرماتے ہیں دہن کو بھی شہم مرداں کی شان سے وہ لڑے. امام حسین کی جنگ چوتھے امام بیان فرما رہے, دہن کو بھی شہم مرداں کی شان سے وہ لڑے, دم دفاع پڑی آن بان سے. ایک امام دوسرے امام کی جنگ بیان کر رہا ہے, سنیے گا مصرے, کہ جو خود ادھر سے بڑھا اس جوان سے وہ لڑے. جو خود ادھر سے بڑھا اس جوان سے وہ لڑے, پہل نہ کی کبھی جس پہلوان سے وہ لڑے. پہل نہ کی کبھی جس پہلوان سے وہ لڑے. ارے امام وقت تھے, خود امتحان لیتے تھے. امام وقت تھے, خود امتحان لیتے تھے, کسی کو جرم سے پہلے سزا نہ دیتے تھے. کسی کو جرم سے پہلے سزا نہ دیتے تھے. اب اس بند میں سنیے گا, میرے خیال سے یہ 2 بند ہے بس آخری اس حوالے سے. عرض کر رہا ہوں کس شان سے امام حسین نے ذوالفقار چلائی ہے اور کیا حال ہوا یزید کی فوج کا. یہ چوتھے امام بیان کر رہے ہیں, کسی کو جرم سے پہلے سزا نہ دیتے. چوتھے امام فرماتے ہیں کہ حسام شاہ سے ناری غضب میں گھر کے مرے. حسام شاہ سے ناری غضب میں گھر کے مرے, تیری سپاہ سے آنکھوں کی طرح پھر کے. سے آنکھوں کی طرح پھر کے مرے. بھائی مجھے سنیے گا کہ سوار خون میں مچھلی کی طرح تر کے. چوتھا مصرع دیکھے گا بھائی, سنیے گا چوتھا مصرع, پوری توجہ ملاحظہ کیجیے گا. حسام شاہ سے ناری غضب میں گر مرے, تیری سپاہ سے آنکھوں کی طرح پھر کے مرے, سوار خون میں مچھلی کی طرح تر کے مرے. 1000 مر کے گرے, 10,000 گر کے مرے. ہزار مر کے گرے, 10,000 مرے. بھائی بھائی سنیے گا کیا منظر تھا کربلا کا. چوتھے امام بتا رہے ہیں کہ اجل کی رو میں ہزاروں کنارے جو سے بہے. تصور کیجئے گا, اجل کی رو میں ہزاروں کنارے جو سے بہے, لہو تنوں سے بہا اور تن لہو سے بہے. لہو سے بہے. آخری بند ہے فضائل کے باب میں. دیکھیں میں نے جو وقت کہا تھا اس پر منزل تک پہنچ گیا. آخری بند سن لیجیے, عرض کر رہا ہوں فضائل کے باب میں بدل خاص کہ لہو تنوں سے بہا اور لہو سے. ملعون نے کیا کہا تھا کہ بس ایک حملہ کیا, قتل کیا, سب کو قید کر کے لیا. چوتھے امام بیان کر رہے, سنیے. دیکھیے یہ بند اس کا جو چوتھا مسئلہ, میرے بزرگ یہاں تشریف فرمائے اس سے بہتر جانتے ہیں, میں اپنے بھائیوں سے کم سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ بھی بخوبی یہ جانتے ہیں کہ جب امام یا بنو ہاشم کا یہ طریقہ تھا, جب کوئی بھاگتا تھا تو اس کا پیچھا نہیں کرتے تھے, اس کو چھوڑ دیتے. تو جب امام حسین کے سامنے سے کوئی بھاگا ہوگا تو امام نے بھی چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا ہوگا تو وہ بچ گیا ہوگا, جب بچ گیا ہوگا تو وہ وہاں موجود تھا اور امام کا خطبہ سن رہا تھا. اب امام کا چل رہا ہے, سنیے گا بطور اعلان آخری بند ہے بھائی فضائل کے باب میں. حسین بھائی اور میں دیکھیے عرض کر رہا ہوں رسول بھائی, یہ رنگ دیکھتے ہی لہو تنوں سے بہا اور تن
لہو سے یہ رنگ دیکھتے ہی پائیدلوں کے دل بھاگے. چودھے امام کہہ رہے ہیں یہ رنگ دیکھتے ہی پائیدلوں کے دل بھاگے. وفا کا نقش یہ بیٹھا کہ بد عمل بھاگے. نحیف شیر سے آہو کی طرح یل بھاگے. جو چل سکے نہ قدم سے تو سر کے بل بھاگے. اب بیت ہے سنیے گا, بیت عرض کر رہا ہوں. جو چل سکے نہ قدم سے وہ سر کے بل بھاگے. بیت ملاحظہ کیجئے گا, عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھ پھینک کے جامہ سمیٹ کر بھاگا. یہ دیکھ پھینک کے جامہ سمیٹ کے بھاگا. وہ ہاتھ چھوڑ کے دامن لپیٹ کے بھاگا. سبحان اللہ درود بھیج دے محمد. ایک اور درود بھیج دے. ملاحظہ کیجئے گا, وہ ہاتھ جوڑ کے دامن سمیٹ کے بھاگا. اہل حرم کی چوتھے امام کے ہمراہ جب مدینے واپسی ہوئی تو وہاں کا کیا مطلب ہے؟ ایک روایت ہے, سن لیجیے مجھے سماعت ہے. فغانو مجلسو ماتم میں کاٹ کر وہ سفر وطن کے پاس پکاری یہ دخترے حیدر. وطن کے پاس پکاری یہ دخترے حیدر. سلام اے میرے نانا کے بندے. مدینہ نبوی اب مجھے قبول نہ کر. مدینہ نبوی اب مجھے تمام اپنے عزیزوں کو کھو کے آئی ہوں. میں کربلا میں بھرے گھر کو رو کے آئی ہوں. شہزادی فرما رہی ہیں دلا نہ یاد مجھے وہ سوئے سفر جانا, وہ محملوں کے قریب بھائی جان کا آنا, قنات روک کے عباس کا مجھے لانا, وہ ہاتھ تھام کے ناقے پہ آپ بٹھلانا. پھری ہوں یوں کہ وہ سب اقربا بھی سر پہ نہیں. یہ دن ہے آج کہ ثابت رضا بھی سر پہ نہیں. بس چند من سنیے گا. دیکھیں یہ خبر جب مدینے پہنچی کہ امام کا حرم واپس آ رہا ہے, اب وہاں تو کسی کو پتہ نہیں کہ کیا قیامت گزر گئی ہے. تو ایک منظر ہے, دیکھیے تصور کیجئے گا کہ ادھر نبی کے مدینے میں عید گھر گھر ہے. یہ شور ہے کہ وطن میں ورود سرور ہے. خوشی میں کوئی جوان محو ذکر اکبر ہے. کسی کو شوق جمال نشان حیدر ہے. یہی ہے ملک شہ مشرقین آتے, چلو مزار نبی پر حسین آتے. چلو مزار نبی حسین آتے. محلہ بنی ہاشم میں جب گئی یہ خبر تو کیا ہوا؟ محلہ بنی ہاشم میں جب چلو مزار نبی پر حسین آتے, محلہ بنی ہاشم میں جب گئی یہ خبر تو جمع ہو گئی سب عورتیں بدرودیاں. کسی نے ہنس کے کہا شکر خالق اکبر, کوئی یہ فاطمہ سغرا سے بولی چلا کر مریض تیرے مسیحا پھرے مبارک ہو, شفا ہوئی تیرے بابا پھرے مبارک ہو. جناب سغرا سے یہ بی بی کہتی ہے کہ سفر سے بنت علی شاد کام آتی ہیں, وطن میں خواہر شاہ انام آتی ہیں, حرم میں ہو کے ذویل احترام آتی ہیں, تمہاری مادر عالی مقام آتی ہیں. ہر ایک شے کو ابھی دیکھ بھال لو سغرا, وہ ننھے بھائی کا جھولا نکال لو سغرا, وہ ننھے بھائی کا جھولا. قریب آئی ادھر اترتے جناب امی, وہ گردے راہ رخوں پر
وہ غم سے حال تو غیر، کبھی فغاں تو کبھی ذکر ظلم فوج شریر، قدم قدم پہ یہ پیغام پکارتا تھا بشیر، سفر میں فاطمہ کے نور عین قتل ہوئے، مدینے والوں تمہارے حسین قتل ہوئے۔ اب دیکھیے رسول خدا کی مزار پر جناب زینب کیا فرماتی ہیں، کسی کا قول تھا کہ بازار میں گئی نانا، شتر پا بلوائے کفار میں گئی نانا، غضب ہے مجلس میخار میں گئی نانا، یزید نحس کے دربار میں گئی۔ شہزادی فرماتی ہے شقی کی بزم میں کیا کیا نہ شور و شر دیکھا، ہزار ناریوں نے مجھ کو ننگے سر دیکھا۔ کسی نے فاطمہ صغرا سے بھی یہ جا کے کہا، نبی کی قبر پر اتری ہے آل خیر ورا، یہ سن کے گھر سے چلی دختر امام ہدا، وہ شاد حضرت ام البنی، وہ خوش صغرا، یہاں جو آئی تو کچھ اور ہی سما دیکھا کہ چند بیبیوں کو مائل فغا دیکھا۔ بس سنیے گا، یہی مسئلہ تمام ہو جائے گا۔ اب جناب صغرا اور جناب ام البنی جب تشریف لائیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ نبی کی قبر پر وہ بے قرار پیٹتی ہیں، علم میں خاک بسر سوگوار، پیٹتی ہیں فغا میں سینہ و سر بار بار، پیٹتی ہیں سیاہ لباس میں وہ دل فگار، پیٹتی ہیں لہد پا ایک ضعیفہ تو یوں تڑپتی ہے کہ غم سے دیکھنے والوں کی جان کھنچتی ہے۔ یہ اس سے کہنے لگی فاطمہ جگر افغار، تمہارے حال پا بی بی نہ صبر ہے نہ قرار، کہاں سے آئی ہو، کیا نام ہے، میں تم پر نثار، خبر ہو کچھ تو کہو حال سید ابرار، سنا تھا ہم نے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، کہیں ٹھہر گئے یا گھر کو آ رہے ہیں حسین۔ جواب سنیے جناب زینب کا اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ شناخت کر کے یہ بولی بدرد و رنج و تاب، ارے مجھے نہیں پہچانتی ہو تم بھی آپ، رسول رب کی نواسی ہوں، بنت زیغم رب، میں والی فاطمہ تیری پھوپھی ہوں، میں زینب، میں والی فاطمہ تیری پھوپھی ہوں، میں زینب، بدل گئی میری صورت، وہ غم شدید ہوئے، میں قید میں گئی بابا تیرے شہید، میں قید میں گئی بابا تیرے۔ بس سنیے گا آخری بات ہے اور مجلس تمام، جناب زینب جناب صغرا سے فرمانی آخری بات سنیے گا، میں قید میں گئی بابا تیرے شہید ہوئے۔ جناب زینب فرماتی سفر میں قاسم بے پر بھی مر گئے صغرا، پھوپھی کے دونوں دلاور بھی مر گئے صغرا، میرے جوان علی اکبر بھی مر گئے صغرا، تمہارے ننھے برادر بھی، آخری بات ہے تمہارے ننھے برادر بھی مر گئے صغرا، سنانیوں نے جگر رکھ دیا جو برما کے، گری زمین پر صغرا مریض خشتا کے، سنانیوں نے جگر رکھ دیا جو برما کے، گری زمین پر صغرا مریض خشتا۔